بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور سبتی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنرل الیکشن جو 8 فروری 2024 کو منعقد ہوئے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ میں سے کون بد گلی میں پہنچ گئے اور کیا اس کرائسس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود بھی ہے یا نہیں۔ 21 تاریخ کو پاکستان میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں بہت سارے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں، جس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی واردات دہرائی جائے گی جو 8 فروری 2024 کے جنرل الیکشن میں دہرائی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے بعد جب قوم نے ان کو اتنا بھاری مینڈیٹ دیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ 180 کے لگ بھگ سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، اور آثار بھی یہی بتاتے ہیں جس طریقے سے ماسس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، اس میں لگتا یہی ہے کہ 2/3 اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف جیتی، لیکن میاں نواز شریف اور اس کے خاندان نے آصف علی زرداری اور اس کے خاندان نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ اس حد تک بھی گرے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کی شکل ہی تبدیل کر دی ہے اور جمہوریت کے منہ پر کالک ملی ہے اور بیک میں سیٹیں جو ہے وہ لینا گوارا کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہے، یا جو موجودہ عہدیداران ہیں، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، وہ بھی کوئی ایسا اقدام یعنی احتجاجی تحریک نہیں چلا سکے جس سے وہ پریشر کو بڑھا سکتے، اس کے باوجود کہ عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں، وہ جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن اس وقت بھی پاکستان کے عوام میں ان کی مقبولیت 1% بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ بعض رپورٹس کے مطابق ان کی مقبولیت ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایسے صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے، ان کا مؤثر احتجاج نہ کر پانا، کارکنوں میں بہت اضطراب پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو وہ سخت ناراض ہیں، وہ اپنے لیڈروں کے نام لے لے کر ان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تو ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کے جیل میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی سخت باتیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اس احتجاجی تحریک کو اور اس احتجاج کو اب نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بہت سخت باتیں انہوں نے کہی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، اور وہاں سے ملنے والے جو رپورٹرز ہیں وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان بہت پر اعتماد ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اتنی طویل جیل کے بعد وہ ٹوٹتے، وہ مزید بکھرتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں کارکن بھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے پاس بھی جب عمران خان کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب ایسے عالم میں اگر تحریک انصاف کو ضمنی الیکشن میں بھی ہرایا جاتا ہے اور 8 فروری کی وہ پوری پریکٹس جو ہے وہ اس کو دہرایا جاتا ہے، جو ریٹرننگ آفیسر ان کو ریزلٹ کمپائل کرنے کے لیے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے اور ان کے فارم 45 کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور اس دفعہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس دفعہ پولنگ ڈے کے اوپر فارم 45 پولنگ ایجنٹس کو دیا جائے گا یا پولنگ ایجنٹس کو اس سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جو 8 فروری کے بعد جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں اس کے تدارک کے لیے ان کے پاس کیا تیاری ہے۔ نمبر 1 کہ اگر فالتو بیلٹ پیپر بیچ میں سے نکلتا ہے تو اس کا اسٹریٹجی ان کے پاس آنی چاہیے کہ پولنگ ایجنٹ گنتی کے وقت اپنے فارم 45 کے اوپر وہاں پول شدہ ووٹ لکھوا لے، جسے فارم 45 پہ لکھا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا اور اگر ڈبے سے فالتو ووٹ نکلتے ہیں تو ان کو ووٹ کو ٹینڈر کروانا پاکستان تحریک انصاف کے ایجنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر وہ اس دفعہ اب پچھلی دفعہ 8 فروری کو یہ دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ لیڈرز جو پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے، جو ریٹرننگ آفیسر کے بعد اپنے کارکنوں کو لے کر پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور پریشر
ڈیولپ کیا وہاں نتائج اتنی آسانی سے نہیں تبدیل کیے جا سکے. گو کہ پورا ایک نظام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. اس بات کی ہر کسی کو سمجھ ہے، لیکن تحریک انصاف اپنے تئیں جو ایفرٹ کر سکتی ہے وہ تو کرنی چاہیے. اور کارکن بھی بہت غصے میں، اب دیکھتے ہیں پاکستان عید کے بعد احتجاجی تحریک میں کی طرف نکل پڑی ہے. آج بھی ان کے لاہور اور قصور کے اندر جلسے ہیں، گو کہ یہ انتخابی جلسے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ جلسوں کا تسلسل جو ہے وہ الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گا. اور تحریک انصاف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بالآخر معاملات لانگ مارچ کی طرف بڑھیں گے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور اس ناجائز حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. بہرحال اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اپنی لیڈرشپ یعنی عمران خان اور اپنے کارکنوں کے اعتماد پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات جو سوشل میڈیا پہ میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ان کارکنوں کی توقعات پر پورا نہ اتری، اپنا چوری کیا ہوا مینڈیٹ اور عمران خان کو ناجائز سنائی گئی سزاؤں کے خلاف وہ کوئی مؤثر کردار نہ ادا کر سکی، تو یہ کارکن جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. میرا نہیں خیال کہ پھر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اپنے عہدے برقرار رکھ سکے گی، اور وہ جو اپنی ایم این اے شپ اور ایم پی اے شپ جو ہے وہ اس کو زیادہ دیر انجوائے کر سکیں گے. آج کے لیے اتنے ہی، وما علینا الا البلاغ.